ایک کامنٹ میرے اینڈ سے، ریئلائزیشنز تو ظاہر ہے بے تحاشا ہیں، اور جس طرح آپ نے سارے پوائنٹس الیبوریٹ کیے پچھلے سیشنز میں، وہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو سوچنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں، اور پھر سوچنا شروع کرے تو انسان سوچتے ہی چلا جاتا ہے۔ ایک چیز جو ریئلائز ہوئی مجھے وہ یہ تھی کہ جب انٹیلیجنس اور کمپلیکسٹی کائنات کی، انسان کی 7 یونیک ابیلٹیز، پوٹینشلز، تو ایک ریئلائزیشن جو مجھے احساس ہوا خود، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مائنڈ لیس سلیوز شاید نہیں چاہتا، یا ایٹ لیسٹ وہ پرائیورٹی نہیں ہے۔ اسے امپاورڈ سلیوز چاہیے جو بائی چوائس اور کنوکشن کے ساتھ اس کو فالو کر رہا ہے، جو ریئلائز کر رہے ہیں۔ ویری ویری امپورٹنٹ، بیوٹیفل پوائنٹ، ونڈرفل پوائنٹ۔ تو یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو میں نے پہلی دفعہ بتائی ہے، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ اٹ واز اے ریئلائزیشن دیٹ اکرڈ ٹو می کہ آئیڈیل چیز اللہ تعالیٰ کو چاہیے، وہ ایسے لوگ چاہیے جو اپنے ارادے کی قوت کو پہچانے اور اس کو اپلائی کر کے اس کی طرف راستہ اختیار کرے۔ تو ایجز جو ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اختیار کرنا، وہ ٹرو ایجز ہے، وہ ایک کمزوری کا ایجز نہیں ہے، وہ ایک اتنی بڑی کمپلیکس انٹیلیجنٹ کائنات سے لے کے وہ سب اٹامک پارٹیکلز تک کے کریٹ کرنے والے نے ہمیں بھی ایز اے ونڈر آف ون آف دا ونڈرز آف دا یونیورس کریٹ کیا انسان کو، وہاں سے طاقت سے نکلا ہوا، فرام اے پلیس آف امپاورمنٹ سے نکلا ہوا ایجز ہے جو شاید اس کو چاہیے، which was a eye-opening, mind-blowing realization میرے لیے۔ ویری امپورٹنٹ ریکگنیشن جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ الٹرنیٹیو تھیریز پیدا کر لے، وہ یہ کہے کہ ہم بائی چانس وجود میں آ گئے ہیں، یہ صلاحیت دی ہے۔ اور اس صلاحیت کی موجودگی میں، بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے، اس صلاحیت، اس عقل، اس شان کی موجودگی میں آدمی یہ کہے، یہ سمجھے، اس کو پہچانے کہ میری پوزیشن کیا ہے اور میرے رب کی پوزیشن کیا ہے اور میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس میں یہ تو ابھی ہم آگے چلے گئے کہ ہمارا تعلق کیا بنتا ہے اور ہم کس ایج کے ساتھ اس تعلق میں پڑھیں گے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پہلے اس کو بھی سمجھیں کہ خدا کی پہچان جو ہمارے ہاں ہوگی، میں آپ جو پہچانیں گے، وہ محض ایٹریبیوٹیو ہے، اور اس چیز کو ونس وی ہیو ریکگنائز دیٹ اینڈ ونس وی انڈرسٹینڈ یہ دنیا جو ہے یہ اس نے کیوں یہ تخلیق کی ہے، تو اس سے وہ تعلق نکلتا ہے ہمارا کہ پھر ہمیں کیسا ہونا ہے، واٹ از اٹ دیٹ از ریکوائرڈ آف اس۔ تھینک یو ویری مچ جی، زبردست پوائنٹ۔ بہت شکریہ جی۔ فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایکچولی میں نے اس کو جو ہے نا جو 7 پوٹینشیلز ہیں ان سے ریلیٹ کر کے کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جس طرح سے میں نے اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوٹینشیلز ہمارے اندر ڈالی ہیں، یہ دا وے آئی لک ایٹ اٹ از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ڈالی ہیں۔ تو جیسے اس میں نے سیلف اویئرنیس اینڈ کانشیسنیس میں یہ لکھا ہے کہ it relates to Allah Ta'ala's quality of all knowing, like he knows everything. And Right. پھر جو advanced cognitive abilities ہے اس کو میں نے relate کیا ہے اس طرح کے it relates to Allah Ta'ala being the ultimate intelligence. Right. تو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ اینڈ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن مجھے جو لگا وہ لگا کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ٹو ہم بینگ دا الٹیمیٹ کریٹر، بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ انسانوں میں جو ایبلٹی ہے لینگویج کریٹ کرتے ہیں اینڈ کمپلیکس لینگویجز کریٹ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کی جو ایبلٹی اس سے کرتا ہے ریلیٹ۔ اچھا، امیجنیشن کا مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن اسٹیٹکس کو میں نے پھر ریلیٹ کیا ٹو دا الٹیمیٹ بیوٹی، اینڈ ول پاور کو ٹو بینگ آل پاورفل، اللہ تعالیٰ بینگ آل پاورفل، اینڈ کانشیس کو میں نے ریلیٹ کیا دیٹ گاڈ از جسٹ۔ ٹھیک۔ اینڈ اس کے بعد ابھی جو آپ پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے وہ سنتے ہوئے میرے دل میں خیال
आया था अल्लाह ताला के हय्यो कय्यूम होने का। तो ठीक, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। बिल्कुल ठीक थी। और इसमें आपने ये वाला जो अभी मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, जो आपने रखे हैं, इनको सारों को सामने रख के ना अभी मजीद गौर व फिक्र करें और देखें कोई और चीज भी ऐड होती है आपकी इस डिसर्नमेंट में। कैन यू डिसर्न सम मोर एट्रीब्यूट्स कि जो अभी देखिए, अभी हम मजहब में नहीं जा रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। ये इंसान अंधा ओके। बहरा नहीं है ना। अच्छा, इसी तरह से जो ये बात है कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये सलाहियतें रखी हैं, तो उससे कुछ उसकी पसंद के बारे में, मिसाल के तौर पे जुबान बोलने की सलाहियत मेरे अंदर रखी, जुबान सीखने, जुबान बोलने की सलाहियत है, वो मेरे से क्या चाहता है? उसको एक जगह पे जिक्र किया ना कि अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन, कि क्या हमने तुम्हें दो आंखें नहीं दी और जुबान और तुम्हारे होंठ नहीं बनाए? ये जो एस्पेक्ट है वो क्या चाहता है वो हमसे, व्हाट डज ही वांट इन दिस रिगार्ड? यानी वो खुद जो व्हाट ही वांट्स वुड एक्चुअली बी sort of depictive of his attributes as well. अल्लाह ताला अपनी वांट्स के हिसाब से, मैं समझ, अल्लाह ताला जब भी कहता है कि वो जिसको चाहता है हिदायत देता है, तो उसकी चाहत मेरी और आपकी चाहत की तरह नहीं है। उसकी चाहत असल में उन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ है कि जो उसके हैं, और इल्म, हिकमत, अदल, सब, रहमत, सब चीजें उसके साथ हैं। उसकी चाहत उसके मुताबिक होगी। तो ये ओके। कि मेरी, मैं क्या चाहता, अल्लाह ताला ये एबिलिटीज इंसान को दे के वो मुझसे क्या चाहता है, वो इमेजिनेशन मिसाल के तौर पर हमारे अंदर है। आपने कहा कि वो समझ नहीं आई, लेट्स वेट एंड सी इफ somebody else can talk about it if they would want to. That will be a good point, interesting point. थैंक यू। Thank you very much जी। जी, ये सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से? खैरियत है सर, सब कुछ? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का सर मैंने वो जो पिछले आपने जो हमें थोड़ा बहुत तारुफ दिया था इस बात के बारे में, तो मैंने वो बीच में लिखा थोड़ा-सा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा और समझा। मैंने लिखा है सर कि अपने वजूद और कायनात से खुदा की मार्फत। ये एहसास मुझे कहाँ से मिला कि मैं एक इंसानी वजूद हूँ। मुझे मेरी शनाख्त और मेरी शख्सियत का एहसास कैसे हुआ? ये सोचते हुए अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक मज़हबी इंसान हूँ, तो यकीनन मुझे अपने रब से मिला है। लेकिन अगर मैं रब को नहीं मानती, तो फिर दूसरा जवाब ये है कि कायनात से मिला है। अच्छा, अब अगर मैं ना मज़हबी हूँ और ना मैं मुल्हिद हूँ, बल्कि मैं एक इंसान हूँ, तो भी मुझे मेरे होने का एहसास मेरी फ़ितरत में वदियत करके दे दिया गया है कि मैं उसको पहचानूँ। लेकिन मैं चूँकि एक फ़ेथ पे यकीन रखती हूँ और एक दीनी एहसास के साथ ज़िंदा हूँ, तो मुझे कुरान की इस आयत ने अपने रब को पहचानने में रास्ता दिखाया, सुझाया, और वो है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये वो आयत है जो मेरे इर्द-गिर्द फैली हुई अल्लाह की बेशुमार नेमतों की तरफ नज़र डालने पर मजबूर करती है। मेरे दुनिया में आने से पहले मेरी ज़िंदगी को कायम रखने के सारे सामान, और फिर 87 लाख स्पीशीज़ जो मेरे वजूद को न जाने किस-किस तरीके से मदद फराहम कर रही हैं। जिन मखलूक से मुझे कराहत और डर भी महसूस होता है, वो भी मेरी सेहत और माहौल को मेरे लिए पाकीज़ा कर रही हैं। मसलन शहद की मक्खी है, छिपकली है, ये सब मेरे माहौल को बेहतर कर रही हैं। अगरचे मैं इनसे खौफ महसूस करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे लिए ज़िंदगी साफ़ करने का एहसास करें। सर 1 मिनट, मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ दे रहे हैं और वो जी बीमार हैं, तो मैं भी आती हूँ। ठीक है? जी जी, कंटिन्यू कर लेते हैं जी। जी खलील आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस सर मैं भी कुछ ऐसे ही शेयर करना चाह रहा था कि यानी जिस चीज़ पे भी गौर करें तो ऐसे ऐसे वो जिसको कहते हैं कि आप समझ लें कि राज़ अफ़शा होते हैं अल्लाह ताला की हिकमतों के, कि इंसान हैरान हो जाता है। तो उसमें 2 चीज़ें बस मैं शेयर करना चाहूँगा जल्दी से, कि एक तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि जब हम ये कहते हैं कि हर इंसान यूनिक है, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है हर इंसान को डिफरेंट सलाहियतें दी हैं। लेकिन सारी सलाहियतें नहीं दी, यानी वो शायद इसलिए कि हम एक दूसरे पे
ڈپینڈ کریں، اور ڈپینڈ کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے سے معاملات کریں گے، انٹریکٹ کریں گے، اور یہی اس کی آزمائش کا سب سے بڑا کوشچن ہے شاید کہ انسان دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے کرتا ہے۔ اگر ہم ڈپینڈ نہ کر رہے ہوتے تو پھر ظاہر ہے ہم دوسروں سے ہمارا معاملات کا ٹیسٹ شاید نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بات ایسے میرے ذہن میں آئی۔ اور دوسری بات کچھ عرصہ پہلے کی ہے، شاید میں نے پہلے بھی بتائی تھی یا نہیں، بہرحال میرا خیال ہے یہ بڑا زبردست ایک پوائنٹ مجھے سمجھ آیا تھا تو میں چاہ رہا ہوں شیئر کر دوں۔ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے سر ایک جگہ مسجد میں ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی کوہنی جو ہے نا یہ خشک رہ گئی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ تو مطلب تھوڑی دیر بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ، یعنی یہ ہماری جو تھنکنگ ہے کہ یعنی یہ ظاہر پرستی بالکل، یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا، پوری طرح وضو کریں گے ظاہر ہے، لیکن اگر ہم اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت اس میں بھی ایک سمجھ آتی ہے جو میں نے سمجھی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ تصحیح کیجیے گا اس کی، کہ دیکھیں جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں اگر ہم اس احساس کے ساتھ ہاتھ دھوئیں کہ یا اللہ یہ ہاتھ دھونا تو شاید ایک اس کا ایک کیا کہتے ہیں اظہار ہے، ایک علامتی اظہار ہے، لیکن اصل میں ہاتھ دھونے کا جو میسج، یعنی جو مجھے اپنے آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ یا اللہ ان ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں تو ان کو دھو دے، مطلب پاک کر دین ہاتھوں کو۔ اسی طرح جب میں کلی کرتا ہوں تو یا اللہ اس زبان نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، کیا کچھ میں نے غلط بولا ہے، یا اللہ اس کو بھی صاف کر دے، پاک کر دے۔ پھر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں کہ یا اللہ اس سے کچھ برا سونگا ہے، کوئی ایسی چیز، تو یا اللہ اس کو بھی پاک کر دے۔ پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ظاہر آنکھوں پہ بھی پانی پڑتا ہے، یا اللہ کوئی بری چیزیں دیکھی ہیں اس کو بھی صاف کر دے۔ پھر آپ دیکھیں مسح کی بھی خوبصورتی، یعنی مسح ادروائز نہیں سمجھ آتا تھا، اس کو بھی ہم کرتے ہیں تو دیکھیں کہ یا اللہ اس دماغ میں پتہ نہیں کیا کچھ چلتا ہے، سوچیں آتی ہیں، یا اللہ ان کو بھی صاف کر دے۔ اس مسح میں ہی ہم کانوں میں بھی انگلیاں پھیرتے ہیں، کچھ سنا ہے یا اللہ کو برا تو اس کو بھی پاک کر دے۔ اور پھر فائنلی ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں کہ یا اللہ ان پاؤں سے چل کے پتہ نہیں کن کن برائیوں کی طرف گیا ہوں میرے مالک۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز میں ایسی حکمت ہے، ایسی اس میں ایک گہری اس کے اندر گہرائی ہے اس چیز کے اندر کہ مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ جن کو ہم صرف ایک علامتی اظہار کے طور پہ لے رہے ہیں، ان میں بھی کتنے کتنے خوبصورت چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان احساس کے ساتھ وضو کریں تو شاید وہ ہمارا کو بال خشک رہ جائے تو اس کو شاید مطلب اگنور کر دے گا۔ اصل چیز جو اس کا ہے کہ وضو کرتے وقت ہم اس احساس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وضو کریں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ قیمتی احساس ہوگا سر۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ میرا خیال ہے سلما سے ہم پھر سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں، آپ نے ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے نا جی، اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جڑ کے رہیں ابھی، بیکاز اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی یہ بات بیچ میں رہ جائے گی۔ ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اب اس کریشن کو جو ہم نے دیکھا ہے اس سے ہم کیسا کریٹر ڈسرن کرتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز کو دیکھی ہے، ایک آرکیٹیکچر دیکھا ہے، اس سے آرکیٹیکٹ کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے، آپ نے ایک میز دیکھی ہے، اس سے بڑھئی کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے، ابھی یہ بات کر رہی ہے، یعنی یہ کریشن ہے میرے سامنے، کوشش کیجئے کہ اس کو ریلیٹ کر کے بیان کریں، جیسے انہوں نے فاطمہ نے کیا نا کہ میں نے اس سے یہ نکالا ہے، جب میں نے یہ دیکھا، جیسے علی نے کیا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوگنیٹو ایبلٹیز کس لیول کی دی ہوئی ہیں، کوئی دوسری کائنات میں جیسی چیز نہیں کہ جس کے اندر یہ کوگنیٹو ایبلٹیز ہوں جو ہمارے سامنے آ رہی ہوں، تو وہ اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جو کچھ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ یہ ہے جو ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کریں گے لیکن ریلیٹ کرنا ہے آپ نے۔ جی ہم جی سر، ریکویسٹ کرتے ہیں جی سلما سے کہ وہ کنٹینیو جی کر لیں ابھی۔ جی آئی ہوپ ایوری تھنگ از آل رائٹ جی انشاءاللہ۔ جی سر، میں کوشش کرتی ہوں اسی کی طرف سے اس کو جوڑنے کی کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں پیدا کر کے مجھے یہ احساس دیا ہے کہ یہ سب میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور میرے حسن جمالیات کو جو ہے وہ تسکین پہنچا رہی ہے، سمندر سے نکلے ہوئے خزانے، پھر اس سے میری پسندیدہ کھانے اور یہ سب کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اگرچہ غیب میں ہے لیکن انسانی فطرت ہمیں سے مانوس کراتی ہے، اور انفس و آفاق کی نشانیاں بھی ہمیں نشان راہ بن کر اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سارے ایٹریبیوٹ میں نظر آتی ہے وہ ہے تنظیم اور ترتیب۔
کہ خالق جو ہے وہ اس کی نمایاں صفت جو ہے وہ مجھے اس میں نظر آتی ہے کہ کائنات کے ہر گوشے میں نمایاں طور پر یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیسا نظم ہے، اور یہ صفت اس بات کی دلیل ہے کہ خالق نہ صرف قادر مطلق ہے بلکہ اس کی تخلیق میں گہری عقل، ترتیب اور نظم موجود ہے۔ اور اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ یہ کائناتی نظام ہے۔ سب سے پہلے کہ سورج، چاند، ستارے اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی اپنی گردش میں ہے۔ زمین سے سورج کا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے دے کر مجھے اس چیز پر احساس دلایا کہ یہ موسم میرے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہے، اور یہ سب کچھ انتہائی ناپ تول کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر سر انسانی جسم ہے، اس میں دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، ہر چیز جو ہے وہ دوسرے اعضاء سے مربوط ہے۔ اس طریقے سے جوڑ کر ایک زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے۔ پھر جینیاتی کوڈ یعنی کہ ڈی این اے، یہ بھی بہت ہی پیچیدہ لیکن منظم معلومات کے ساتھ محفوظ ہے۔ پھر ایکو سسٹم ہے، خوراک کی زنجیر ہے، پانی کا چکر ہے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ان سب کا تبادلہ اور فطرت کا ایسا نظام، یہ سب ایسی گواہی دیتے ہیں جو کہ سب کچھ مکمل توازن میں ہے اور ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر جب میں اپنی دنیا میں دیکھتی ہوں کہ ریاضی، فزکس کے قوانین جو ہیں، نیوٹن کے قوانین ہیں، آئنسٹائن کے نظریات ہیں، کشش ثقل ہے، روشنی کی رفتار، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ایک منطقی اور مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے، اور یہ سب شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خالق کا علم نہ صرف وسیع ہے بلکہ وہ اپنی تخلیق کو ایک مکمل نظام کے تحت ترتیب اور میزان کے ساتھ چلاتا ہے۔ اور مجھے بھی اس میں میرے لیے یہ چیز ملتی ہے کہ میں بھی اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر یہ ترتیب اور یہ نظم پیدا کروں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی ایک کامیاب انسان بن سکتی ہوں۔ اور یہ چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جوڑتی ہیں کہ جو اس کے سسٹم کے اندر جو مجھے نظم نظر آتا ہے نا، وہ مجھے بہت امپریس کرتا ہے۔ تھینک یہ یو جی، بہت زبردست، بہت زبردست۔ جی امبر، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں کروں گی، لیکن میں ویسے کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں شروع سے ہی۔ ایک کبھی بھی میں نے جب سمندر کو دیکھا ہے، جب میں کبھی بھی اس پہ گئی ہوں ساحل سمندر پہ، تو مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ کیا قدرت ہے اور کیا پاور ہے۔ اور اسی طرح جب کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں یا کبھی اس پہ اسپیس کا اور وہ سارا نظام دیکھتی ہوں، ایسی اس پہ بھی مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو اس کا وہ ہے کہ وہ کیا کمال قدرت ہے جو ہمیں دیے ہوئے ہے۔ اور سر دوسرا احساس یہ بڑا وہ ہے میرے لیے کہ اتنی زبردست قدرت والا جس کی ذات کا احاطہ کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ یعنی میں سوچنا شروع کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی ذات کو بس اتنا ہی سمجھ پاتی ہوں جتنا اس نے ہمیں انفارمیشن دی ہے، ورنہ ادروائز اس کی ذات کا احاطہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک احساس مجھے بڑا شدت سے ہوتا ہے کہ اتنی پاورفل ہستی ہے، اتنی الٹیمیٹ پاور ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ بڑی کائنڈ ہے۔ اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس پاور نے ہمیں وہ کر دیا ہے کہ نہیں، جیسے ہوتا ہے نا آپ پاورفل، جب ہم پاور کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاور آتی ہے تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں جو پاور ہے وہ تو مطلب صرف گیونگ اینڈ پہ ہے، دے رہی ہے دے رہی ہے دے رہی ہے آپ کو نا، تو اس کے بعد جو شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سر بالکل میرا جی، احساس اور سر بہت زبردست۔ دوسرا مجھے بہت زیادہ جو چیز فیسینیٹ کرتی ہے کبھی بھی سر، جب میں دنیا میں ادھر ادھر گئی ہوں، میں گھومی ہوں، اور اسپیشلی جب میں فلاورس کو دیکھتی ہوں اور جب میں بٹر فلائز کو دیکھتی ہوں، ان کے اندر جو کلر کمبینیشنز ہیں اور ان کی جو ایک مطلب پلانٹس کو آپ مطلب پتوں کو ایون آپ دیکھنا شروع کریں تو اس کی ہی تو وہ مجھے استھیٹک، تو اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اف یہ جس نے یہ اس کو کریٹ کیا ہے وہ پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہوگا۔ مطلب یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں تو پتہ نہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔
سر یہ صحیح میری بات مطلب اب تک کی جو ہے نا وہ مطلب وداؤٹ اینی اس پہ کوئی ڈیپ تھنکنگ کے بغیر یہ شروع سے بالکل میری بالکل سر وہ ہے. بالکل جی یہ آپ نے بڑی زبردست بات سنائی ہے. میرا جو پہلا بچپن کا احساس ہے میٹرک کے بعد مجھے جانا پڑا تھا ایک دفعہ کراچی. تو میرے جو کزن ہے مجھے لے گئے تھے ادھر بیچ پہ. تو ادھر جو جب پانی کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا میں تو جو گڑگڑاہٹ تھی صرف یعنی ایک تو تھی وہ حد نظر جو کچھ دکھ رہا ہے وہ صرف پانی لیکن اس کے اندر رات کا ٹائم تھا اور ایک نوعیت کی گڑگڑاہٹ تھی وہ دل دہلا دینے والی تھی. یعنی واٹ پاور اس میں کوئی شک نہیں. والکینو کو دیکھیے اور دوسری طرف پھول کی پنکھڑی کو دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا شاندار ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ جس میں ایکسٹریم پاور بھی دکھ رہی ہے اور ایکسٹریم لطافت بھی دکھ رہی ہے. بہت جی خوبصورت سر بات مطلب بنائی سمندر کو دیکھ کے نا سر خوف پیدا ہوتا ہے. یعنی حق ہے. ایک منٹ کے ہیں نا مطلب Right. کیا یہ ہے نا کیا پاور ہے اور کتنا مطلب طاقتور ہے یہ جو واقعی کریٹر ہے. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو ایک چیز بہت زیادہ میرے لیے جو اسٹینڈ آؤٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت جسٹ ہیں. انہوں نے جو بھی انہوں نے ہمیں فلی اکوپڈ کر کے بھیجا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں یا ہمارے زندہ رہنے کے لیے جس جس چیز کی ہمیں اور جتنی بھی کریچرز ہیں ان کو ضرورت ہے ان کو فلی اکوپڈ کر کے بھیجا ہے. کوئی بھی ہم سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی جو ہم پوری نہیں کر سکتے. اس دن میں ایک وہ نیشنل جیوگرافکس کا ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر انہوں نے ایک اینٹ ایٹر کا کو دکھایا ہوا تھا کہ یہ زمین کھود کے تو اس میں سے کھاتے ٹرمائٹس کھاتا ہے. تو سر آئی واز جسٹ ونڈرنگ اس کے اتنے شارپ کلاز تھے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو ان کلاز کی کیا ضرورت ہے لیکن سر جس طرح اس نے اس کلاز سے پھر مٹی کو کھودا ہے نا تو وہ اس کی ضرورت تھی تو اللہ میاں نے وہ اس کو دیے ہیں کہ تم مٹی آسانی سے کھود لو اور اپنے لیے خوراک تلاش کر لو. تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب اللہ میاں نے ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں ڈیمانڈ کی جو کہ ہم پوری نہ کر سکیں. تو ایک جسٹ ہونے کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک یہ جو احساس بھی ہوتا ہے. یہ والی جو صفت ہے کہ جس میں آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو he has been furnished with that یعنی جو جس کی ضرورت ہے اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس صلاحیت بھی دی گئی ہے. یہ جو یہ والی جو اس کو کیا کہیں گے کہ خدا کیا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں پرویڈنس. ٹھیک ہے یعنی وہ رب ہے وہ ربوبیت اس کو کہا جاتا ہے. ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس نے صرف زندگی دی نہیں دی اس نے زندگی کی سسٹیننس اس کی ڈیولپمنٹ اس کی گروتھ اس کے لیے پوٹینشل بھی رکھتی ہے. وہ زندگی صرف ایسے پھینک نہیں دی گئی ہے بلکہ اس کی آبیاری کی وہ جو کہا ہے نا کہ سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یعنی وہ شروع کرتا ہے تو پھر اس کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ایک بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو 4 سال کے بعد دوڑتا بھاگتا دیکھیں آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی چیز ہے. یعنی اسی نے اس میں ٹرانسفارمیشن کر دی لیکن اس کے اندر یہ پوٹینشل رکھتی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. وہ سیڈ ڈالتے ہیں آپ اور وہ سیڈ جو ہے یعنی وہ سیڈ کیا چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا کے آپ پھینک دیں مسل دیں اس طرح کر دیں ڈسٹروائے کر دیں اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ درخت بن جاتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ اس سے لٹک بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی وہ عجیب و غریب قسم کا نظام ہے. جی اور سر اور اللہ تعالیٰ لطیف ہیں. لائک ہمیں بھوک لگتی ہے تو ایک وہ بھی ہو سکتا تھا جیسے میں وہی پروگرام دیکھتے ہوئے مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک وہ ویل ہے وہ یوں کر کے منہ کھولتی ہے اور اس کے اندر جتنی بھی مچھلیاں آتی ہیں بس وہ نکل لیتی ہے. لیکن ہمیں ذائقہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ بڈس دیے ہیں کہ ہم یہ چیز بھی انجوائے کریں. اس میں ہمارے ایستھیٹکس دے دیے کہ ہم ڈفرینٹ قسم کی ڈشز بنائیں اور پھر ان کو انجوائے کرنے کی ایبلٹی ہمیں دی ہے کہ صرف پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے بٹ یہ کہ
how to lead a very fulfilled life سارے اپنے senses کے ساتھ. سر بس یہ چیزیں جو کہ بہت زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کی تھی. آپ نے جو پوائنٹس جو آپ نے کہے ہیں اب اگلی اس کے اوپر یہ کوشش یہ کرنا جی، جیسے میں نے گزارش کی کہ لیٹس سے انارمٹی آف ڈیزائن یا انارمٹی آف اسٹرکچر، یہ جو آپ کے سامنے ہے سارا، اس سے آپ ریلیٹ کریں، یعنی آل مائٹی گاڈ از آل پاورفل. اس سے یہ اس کی یہ جو نیچرل کانسٹنٹس کی میں نے بات کی، نیچرل کانسٹنٹ، ذرا سی گریوٹی زیادہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، ذرا سی گریوٹی کم ہوتی تو یہ ہو جاتا. ذرا سی فورس جو ہے ایک چیز کی، یا مثال کے طور پر اسپیڈ آف لائٹ جو ہے، یا یہ اس طرح کی چیزیں، اس سے کیا فرق پڑتا. اس ایسپیکٹ کو جب آپ سامنے رکھ لیں تو اصل میں وہ جو ہے نا اس کا لطیف ہونا. اچھا، اسی طرح سے یہ بات کہ ہر چیز کے اوپر اس کی حکمت جو ہے وہ محض یہ نہیں تھی کہ زندگی بنانی ہے، بلکہ کس طرح سے، کس انٹریکیٹ جال میں زندگی بنانی ہے کہ وہ سسٹین بھی کرے، اور اس طرح سسٹین کرے کہ دیکھنے والا اگر یہ چاہتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ خود ہی سسٹین کر رہی ہے، وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے. یعنی یہ شان اس میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ وہ کیا صفات ہیں، ان سے ریلیٹ کر کے نکالیں گے نا جب آپ، تو اصل میں وہ اس کی زیادہ سمجھ میں آئے گی بات، تو دوسروں کو بھی زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو یہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا ہے، دیز آر گڈ ایگزامپلس. لوگوں نے، بعض نے بڑی اچھی ایگزامپل دی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو جب آپ اس سارے کو بھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس کو کریں گے جس وقت، تو اس ایسپیکٹ سے کرنا ہے آپ نے کہ ایک ایک چیز کو لیں، چاہے ایک لیں چاہے ساری لیں، لیکن ایک ایک کے ساتھ ایک ایک کو ریلیٹ. مثلا جیسے مجھے جو ہے نا یہ فاطمہ نے جو فرمایا، فاطمہ اگر اس کو چاہیں تو ابھی الیبوریٹ بھی کر دیجیے گا، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آج باتیں ہوئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ حیو قیوم ہے. یہ کیسے لگتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ حیو قیوم ٹو دیٹ؟ جی، یعنی خدا ایک لیونگ اینٹی ہے. ویسے تو ایک لیونگ اینٹی ہے، یہ عقلی تقاضا ہے، یعنی یہ ایبسولوٹلی عقلی تقاضا ہے. لیکن ہائی کا مطلب صرف لیونگ اینٹی نہیں ہے. ہائی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آن اٹس اون الائیو. یعنی دس از an intriguing phenomena, because let me tell you this, we don't know anything at all which is on its own alive. ہم جانتے ہی نہیں ایسی چیز کو کہ جو اپنے طور پر زندہ ہو. جو اصل اسی وجہ سے دیکھیے دوسری چیز بھی آئی ہے، ہائی بھی ہے، وہ اپنے طور پر زندہ ہے، اس کو کوئی چیز قائم رکھنے والی نہیں ہے، اور وہ سب کو قائم رکھنے والا بھی ہے. تو یہ اس کو ریلیٹ کرنا ہے اگر آپ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ والا ایسپیکٹ آن اٹس اون الائیو، یہ تو اس کا ایک بدیہی تقاضا ہے، ورنہ وہ بالکل ویسے ہی جس طرح میں ہوں، پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. I also depend on my environment, he also depends on his environment. وہ بیانڈ اسپیس ٹائم سب کچھ ختم، اکیلا کھڑا ہے وہ. انشاءاللہ. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم. ایک اور ایسپیکٹ جو ریچنس آف کریشن سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صرف اور صرف اس کی کوالٹیز سے ہی پہچان سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے. وہ فلپ سائڈ اس طرح کی ہے کہ اگر میں ایگزامپل کے لیے کہوں کہ میں صبح سے شام تک ایک انسان کے طور پہ بہت ساری چیزیں کرتا ہوں جس سے مجھے پہچانا جا سکتا ہے. میں کبھی کسی کو ای میل کروں گا، کبھی کسی سے بات کروں گا، کسی کو فون کروں گا، کبھی کچھ لکھ دوں گا، تو کچھ کریشنز ہوں گی میری جس سے وہ میری صلاحیتیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری لکھائی بہت اچھی ہو سکتا ہے، میری انگلش یا میری اردو یا اچھی یا بری ہو میرے اندر، میں روڈ بہت ہوں. لیکن میری ہر کریشن، ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو ڈز ناٹ ریفلیکٹ می ان مائی انٹائرٹی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری لکھی ہوئی ایک عبارتوں کو اٹھائے اور اسے میرے اندر کی بہت ساری خصوصیات اور ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی. میں تو ہر کام، بہت سارے کام میں ہاف ہارٹیڈ بھی کر دیتا ہوں، لیکن سم ہاؤ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی خلقت کو بھی اٹھایا جائے اور بڑی سے بڑی کو بھی اٹھائے ہیں تو وہ ایبسولوٹ فارم میں اس کی کوالٹی مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی کہ جس کے اندر انبلیویبل واو فیکٹر نہ ہو. یہ کر سکتا ہے، وہ اس کی چوائس ہے. وہ ایک ابس چیز بنا دیتا یا ایک بہت ہی سادہ سی چیز بنا دیتا. ہوتا یہ ہے کہ جو چیز جتنی سادہ لگتی ہے جب اس کو ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور یونیورس ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جس کی ضرورت نہیں تھی. اپیرنٹلی
क्या जरूरत है इतनी डेप्थ में और इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाने की, बट अल्लाह ताला ने बनाई हुई। बहुत ही खूबसूरत बात है जी। यानी उसकी जो चीज उठाए आदमी तो अश अश कर उठता है। कमाल है। यानी एवरीथिंग दैट ही हैज क्रिएटेड कैन बी रिसर्च्ड अपॉन इन्फिनिटली। जितना डीप जाते जाएंगे पता लगेगा कि अभी और बहुत डेप्थ है। ये वाला एस्पेक्ट ठीक बात है। इसको क्या कहेंगे आप? ये जो बात आपने कही है ये बड़ी अच्छी बात फरमाई है। इसको क्या कहेंगे? ये है जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये पता चल गया तो अब इससे डिसर्न करें। डिसर्न ये करना है कि फिर बनाने वाला कैसा है, इसको क्या कहेंगे? यानी क्या इसको बेपाया हिकमत कहेंगे या उसका पूरा मुतवज्जे होकर चीजों को? आप रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज में ना जाएं अभी। इट इज नॉट जी, जी। इम्पॉर्टेंट कि रिलीजियस टर्मिनोलॉजी, हिकमत नहीं कहें, विजडम कह दें, जो मर्जी कह दें, अकल कह दें, ठीक है? कि बहुत ज्यादा तवज्जो से काम करने वाला, इतनी ज्यादा तवज्जो से काम बेशक। करने वाला जो मेरे लिए तसव्वुर में नहीं आता। और एब्सोल्यूटनेस है अल्लाह ताला की, एब्सोल्यूटनेस, कोई चीज एब्सोल्यूटनेस के बगैर नहीं है, मुकम्मल है। ये इंशाल्लाह इस पर हम इंशाल्लाह। बात करेंगे कि वो क्या चीजें हैं इंशाल्लाह। जो कि एब्सोल्यूटनेस के बगैर है, ठीक है जी, और वो क्यों है। यानी देखिए मैं आपको इसकी मिसाल दूं एक छोटी सी। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके बारे में आप अभी नहीं समझ सके कि इसकी कोई हिकमत है। मिसाल के तौर पर इंसान में अपेंडिक्स क्यों है, ठीक है जी, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। लेट से मुझे समझ में नहीं आई, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसकी थेराइज कर लिया हो, लेकिन लेट से समझ नहीं आई। तो असल में अकल का तकाजा ये है कि जब आपने सारी क्रिएशन को देखा है तो अब आप इस अजम्पशन पे इस पे काम करें कि देखें फिर क्या हो सकती है हिकमत, बजाय इसे कि लाख चीजों की तो हिकमत निकल आई, ये एक रह गई है बस, इसको छोड़ दे। ऐसे ही जिस तरह आप कोई उस्ताद है, उसकी आपको सारी बातें समझ में आ रही है, एक नहीं आई तो आप उस पर एतमाद करके उससे पूछ सकते हैं, यार इंतजार कर लेंगे कि शायद वादे हो जाए। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी रोजमेन, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। प्लीज गो अहेड। जी सर, मैं ये कह रही थी ये सारी सिफात जो हैं अल हकीम, अल कदीर, अर रहीम, अल अलीम, आदिल वगैरह, तो मैं सोच रही थी उससे रिलेट करना लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। यानी ये दिल से मेरी एक ख्वाहिश थी, मैंने रमज़ान में भी ये दुआ की, अल्लाह मुझे आपकी हम्द करना सिखा दे, मुझे हम्द करना नहीं आ रही। जैसे ज़ुबूर में है, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम करते थे, तो चरिंद परिंद सारे उनके साथ उनकी लय मिलाते करते थे। तो दुआ ये भी थी कि अल्लाह आखिरत में उनकी 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 ये हम सुनने का भी मौका मिले, लेकिन कुछ तो आ जाए। शायद हमारे हमारे साथियों में कोई शायर हो जो इस तरह से रिलेट करके हमें सिखा दे या बता दे, तो एटलीस्ट उसको फील तो करें। लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे बिल्कुल भी कि किस तरह इसको मैं एलिब्रेट करूं या बताऊं या करूं। सिफात लिखी लेकिन फिर कुछ लिख नहीं पाई, थोड़ा सा शेयर करना था। आप ऐसा कीजिए, एक तो सबसे पहले ये काम कीजिए कि जबूर का एक नुस्खा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दें। वो जो जिन जिन मज़ामीर के बारे में कुरान मजीद ने ये कहा है कि जब वो हजरत दाऊद उसको पढ़ा करते थे तो पहाड़ और चरिंद और परिंद उनके साथ झूमते थे, वो अल्लाह की इनायत से हमारे पास हैं। उनको पढ़ें और देखें कि उससे कुछ ज़ौक डेवलप होता है। वो जो ज़ौक डेवलप होगा उसके नतीजे, क्योंकि वो पैगंबराना कलाम है ना, जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, कुरान मजीद की दुआएं हैं, पैगंबरों की दुआएं हैं, और वो ज़बूर तो मजमुआ दुआ है ना पूरे का पूरा, उसको जी जरूर हासिल करें। अगर ना हो तो किसी साथी से मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह कुछ करते हैं उसका अरेंजमेंट, कुछ भेज दूंगा। मेरा ख्याल है मिल जाना चाहिए। आई थिंक कोई बाइबल सोसाइटी में अगर आप जाएंगे तो आप उधर से बाइबल मिल जाएगी, द होली बाइबल, और उसमें जाम्स के नाम से जो चैप्टर है, जाम्स के नाम से, वो जबूर ही है, वो जरूर देखें। इंशाल्लाह जरूर।
اور قرآن میں بھی دیکھتے ہے کہ वैसे, سورۃ الرحمن ہے. موبائل ایپس بھی ہیں, ویب سائٹس بھی اچھا ہیں. الگ بھی ہیں. اچھا اوکے. جی جی. زامز مطلب زامز جو ہیں پرووربس تو خیر زبور نہیں ہے لیکن پرووربس بھی بہت خوبصورت ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں. بائبل از اے بیوٹیفل بک, اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ, ہم نے تو اس کو بڑا ایک اچھوتی چیز بنا دیا. انفارچونیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کتاب ہے. جو کچھ بھی اس کے بقایا جات ہیں, آپ متی کی انجیل ہی پڑھ لیں, آدمی جھوم اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے. پہاڑی کا بعد ہی پڑھ لیں صرف, بہت ہی خوبصورت کلام ہے جی. ظفر آپ میوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن ہے اور کوشچن کے ساتھ ہی اس کوشچن کی انڈرسٹینڈنگ بھی شیئر کر لیتا ہوں. وہ اسی سے ہی اسی ٹاپک سے ہی انڈائریکٹلی آئی تھنک ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ تزکیہ کیا ہے. اس پہ ہم دوست گفتگو کرتے رہتے ہیں اکثر. تو رمضان میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا کہ تزکیہ پاکیزگی ہے, اس کا عام ترجمہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اصل میں ہے کیا پاکیزگی کیا؟ تو وہ رمضان کی مڈ میں ہی ہم اس پہ سوچتے سوچتے دوست نے شیئر کیا کہ تزکیہ اصل میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقائق سے شناسائی, حقیقت سے شناسائی. مطلب حقیقت اور میرے فہم کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ جتنا کم ہوتا جائے گا تزکیہ ہوتا جائے گا. اور یہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک چاہت پیدا ہوگی کہ یہ تزکیے والی زندگی میں اختیار کروں. اور جو تزکیے کی زندگی اختیار کرنے کی چاہت پیدا ہوگی تو اس کے کچھ اوصاف ہیں, ضروری اوصاف ہیں, جو کہ جن کو اختیار کیے بغیر وہ زندگی اختیار نہیں کی جا سکتی. جیسے صبر ہے, شکر ہے, تحمل ہے. تو یہ فائنڈنگز تھیں, یہ انسائٹس تھیں جو ہم ڈسکشن کے دوران, تو مجھے بڑا زبردست لگا کہ یہی ہے. کیونکہ جب بھی ہم کسی مشکل میں آتے ہیں یا کوئی ہارڈ ٹائمز میں آتے ہیں اور چیزیں ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ اصل میں حقیقت کا ادراک نہیں ہے. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں ہے, اس لیے یہ ڈسٹرب کر رہی ہے. تو میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا تھا کہ تزکیہ کیا ہے, اور یہ فیلنگز بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. نہیں ظفر, آئی ایم سو سوری, یہ جو ہمارا جو بھی ٹاپک ہے بڑا اسپیسیفکلی میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی ہم ڈائیورٹ نہ کریں. اگر تو آپ کے خیال میں یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو پھر تو ایک اور بات ہے. مجھے محسوس ہوا کہ اسی سے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, اسی لیے میں نے یہ کوشچن کیا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو اسکپ کر دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. مطلب مجھے کیونکہ حقیقت کا ادراک, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہی ہے جی نا کہ چیزیں اصل ہیں کیا. نہیں یہ نہیں باتیں ہو رہی, یہ نہیں, یہ تو ایک فلسافیکل ٹاپک ہو جائے گا نا. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک کریشن ہے, ہم نے اس سے کریٹر کے کیا اوصاف ہمیں پتہ چل رہے ہیں, یہ ہے جو بات ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس میں مجھے یہ پرابلم نہیں ہے, اس پر ہم بات کر لیں گے, تزکیے پہ ہی بات کر لیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اور اس پہ بات کرنا چاہ رہے تو وہ پلیز پہلے کر لے. جی شبانہ, آپ انمیوٹ کر پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں سفر میں تھی, ابھی کنیکٹ کر پائی ہوں. تو موئز بھائی, مجھے جو سمجھ آئی تھی ریفلیکشن کی وہ یہ تھی کہ آفٹر نوئنگ اباؤٹ 7 یونیکلی ہیومن پوٹینشیل, تو آپ کے خیال میں خالق کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو جب میں نے اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پوٹینشیلز دی ہیں جن کو ہم نے 7 سیشنز میں دیکھا, تو مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا انٹیلیجنٹ یہ پلان بنایا اور اس میں پھر یہ ہمیں پوٹینشیلز دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ابھی رائٹ ناؤ میں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ اے آئی اور کیمراز اینڈ آل دیٹ, تو پھر ان سب طاقتوں کا ماخذ اور منبع ہونا چاہیے اس کریٹر. ان سب طاقتوں کا منبع اور ماخذ ہونا چاہیے جس نے اس میں سے ہمیں یہ دی ہیں, تو وہ خود کیسا ہوگا؟ لامحدود اختیارات کا مالک, اور وہ ہر جگہ سننے اور دیکھنے والا ہونا چاہیے. اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ سنے اور دیکھے.
اس لیے کہ اب ہم CCTV کیمراز اور یہ سب کر پا رہے ہیں اسی کو استعمال کر کے جو اس نے ہمیں دیے ہیں. تو کیا وہ اتنا پاور نہیں رکھتا کہ ہر جگہ سنے جانے دیکھے اور ریکارڈ کرے؟ ضرور رکھتا ہوگا. خالق کو ایسا ہونا چاہیے اگر اس نے ہمیں یہ دی. ایک تو مجھے یہ سمجھ آئی. دوسری مجھے یہ سمجھ آئی کہ جیسے اگر خالق نے یہ کائنات ایسے بنائی ہے اور ہمیں یہ پوٹینشیل دی ہے تو پھر خالق کی ہمارے سے کچھ توقعات ہونی چاہیے جیسے والدین نہیں، کی بچوں سے ہوتی ہے. یہ بات کی بات ہے جی، اس کو ہم لیں گے، ٹھیک اوکے. ہے. بٹ ابھی اور جو چیز ہے وہ یہ والی، اس میں آپ مزید اگر کوئی بات فرمانا چاہیں کہ اس کریشن کے سے آپ کیا اوصاف اللہ تعالیٰ نہیں، اس کے خالق کے کیا اوصاف ڈسرن کر سکتے ہیں؟ خالق کو ایک ہونا چاہیے، خالق کو ہر جگہ پریزنٹ ہونا چاہیے اور خالق کو بہت زیادہ پاورفل ہونا چاہیے. آپ یہ اور بتائیں، یہ جو آپ نے فرمایا خالق کو ایک ہونا چاہیے، یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ خالق کو ایک اس لیے ہونا چاہیے جس طرح یونیورس کے ڈیزائن پہ ہم نے غور کیا ہے کہ کس طرح سارا سسٹم ورک کر رہا ہے ایک خاص طریقے کے ساتھ. اگر دو تین ہوتے تو یہ تو کولیپس اور کولائڈ ہو جاتا نا، ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی مختلف طاقتیں. رائٹ، یعنی وہ ایک سنگولر پرپز لگتا ہے. اٹ کی ناٹ بی، اٹ از ناٹ ملٹی پرپز نہیں لگتا، بلکہ سنگل پرپز، ایک یونی ڈائریکشنل ہے. شبانہ، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نا آج کا سیشن جو ہے شروع کا، میں نے اس میں کچھ چیزیں گزارش کی ہیں، ان کو دوبارہ سن لیجئے گا اور اگلے سیشن میں آ کر اپنی بات زیادہ تفصیل سے رکھ لیجئے گا، بیکاز آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ شاید ٹریول کر رہی ہیں تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ایک تو یہ کہ شروع کا حصہ جو ہے 5-7 منٹ کا، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. سیشن میں یہی کنٹینیو ہوگا ٹاپک. جی، وہ آپ نے کر کے تو پھر میں سب کو چاہتا ہوں کہ وہ انوائٹ ہو جائیں لوگ، جو کرنا چاہتے ہیں لوگ سب اپنی پارٹیسپیٹ کر سکیں. Okay, then I'll participate in the رائٹ، next session. انشاءاللہ. Thank you so much. یہ ویلکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ شفقت علی بات کر رہا ہوں سر. جی شفقت، خیریت سے. الحمدللہ سر. سر میں بچوں کی تعلیم و تربیت پہ کام کر رہا تھا تو میرے سامنے عبد الماجد دریابادی صاحب کی ایک تعریف آئی رب کے اوپر، کہ ربوبیت اور رب اور تربیت، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی چیز کو نقطہ یا عروج یا نقطہ کمال تک پہنچانے والا. تو میں نے اس پہ پھر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جسے ہم کمال بول سکتے ہیں یا عروج بول سکتے ہیں. میرے 3 بیٹے ہیں، آپ جانتے ہیں. بڑے 2 بیٹے جو تھے ان کے اوپر تو میں نے اتنا غور نہیں کیا، لیکن جو تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ آئے روز جو ہے وہ کوئی نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے. اور میرے اوپر یہ ڈسکوری ہو رہی ہے اسی چیز کی، کسی خدا کی صفت کی، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے اس کو نہ ہونے سے ہونے میں، یعنی عدم سے وجود میں لے کے آیا. تو اس کا کوئی تھا ہی نہیں ہمارے یہاں پہ سوچ میں یا فہم میں، تو اللہ پاک نے اسے پیدا فرمایا. پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ہر حوالے سے اس کی ڈیولپمنٹ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جسمانی بھی ہو رہی ہے اور اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. اس کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ خود کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے آج کے سیشن کے حوالے سے، کہ وہ جو خدا کی صفت ہے نا، اس کو میں واقعی محسوس کر رہا ہوں، اور اس سے مجھے خدا کا جو تعارف ہے سمجھنے کہ پختہ سے پختہ تر ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ. شکر ہے جی، شکر الحمدللہ. یہ دیکھنا شروع کرنا ہے. یہ جو میں آپ کو ریفلیکشن کی ایکسرسائز یہ جو میں نے دی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو ڈھونڈنا شروع کریں، یعنی چیزوں کے پیچھے ان کے خالق کی موجودگی کو دیکھیں اور پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ جو آیات اللہ ہیں، اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں، جب یہ بات ہوئی نا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزے کیوں نہیں لے کے آتے ہو، اللہ کی کوئی نشانی لے کے آؤ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نشانیوں کا ذکر کیا وہ یہ ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ دیکھو تم آسمان کو، دیکھو تم زمین کو، دیکھو تم سورج کو، دیکھو تم چاند کو، دیکھو تم اپنے آپ کو.
دیکھو تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، دیکھو تم کس طرح تھے، کدھر پہنچے ہو، کدھر پہنچ جاؤ گے، اور پھر کدھر چلے جاؤ گے. یہ ساری چیزیں دیکھو. تمہارے کیا کیا خیال. دیکھیے یہ سب کچھ کہنے کے بعد سورہ مومنون کے اینڈ پہ وہ کتنی اسٹرانگ آیت ہے جس کے بارے میں جو یہ کہا نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھتے ہو، واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو سب کچھ ہم نے بنایا، یہ جو سب کچھ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے بالکل عبث بنا دیا ہے، بے مقصد بنایا ہے، اور تو ہمارے پاس آؤ واپس نہیں لائے جاؤ گے. یہ دل دہلا دینے والی آیت ہے آنیسٹلی. آپ اس کو جب دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو بچہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے پروان چڑھ رہا ہے، اس کی ربوبیت میرے سامنے آ رہی ہے، یہ بے مقصد ہے. کیا یہ بے مقصد ہے؟ از اٹ آف زیرو ہو جائے گی؟ یہ سب چیزیں زیرو سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے بنائی ہیں اس نے. از دس واٹ وی تھنک؟ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے ادھر تک پہنچے. بہت خوبصورت بات کی جی. تھینک یو ویری مچ شفقت. جزاک اللہ جی. اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. بس دعاؤں میں یاد رکھیے کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں. جی اللہ آسان کرے. آمین. اچھا میں صرف آج کے ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. وہ یہ کہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں نے یہ سب جو کائنات بنائی ہے ایسے ہی نہیں بنا دی اللہ نے، جو میں ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس پوری دنیا میں اور کائنات میں. اور پھر ایک اور چیز آیت جو مجھے بہت چھوٹی سی آیت ہے، میرا شاید آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے. تو اس سے مجھے یعنی کہ اور پھر ایک جو اللہ کی ذات ہے علیم کی، علم کی، وہ مجھے بہت اسٹرائک کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے نا، اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ایسی صلاحیت ہے جو کہ باقی سب صلاحیت پہ بہت اوپر ہے، یعنی کہ حاوی ہے. اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بیسیکلی ہر سٹیپ میں علم حاصل کریں، ہم ہر چیز کو ڈائسیکٹ کریں، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. بدی مطلب نیکی، خوشی، غم، سب چیزوں کا ہم جاتے ہیں تو ڈائسیکٹ ہوتی جاتی ہیں، اور اسی سے ہی ہم حق پہ پہنچتے ہیں. جیسے کہ پچھلے کالر نے ظفر صاحب نے جیسے کہا نا کہ ہم حقیقت پہ پہنچتے ہیں، تو حقیقت کو پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑی صلاحیت چاہیے وہ علم کی صلاحیت چاہیے. علم حاصل کرنے کی ہم فرق کرنے والی مخلوق ہیں، اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم فرق کریں. اور جب ہم فرق کریں گے تو ہم حقیقت پہ پہنچیں گے. جب حقیقت پہ پہنچیں گے تو کچھ رولز ہیں جو اللہ نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ہم ان پرنسپل تک پہنچیں گے. اور جب ہم ان پرنسپلز تک پہنچیں گے اور جب ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. میں نے تو یہی کہنا تھا. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو علی بتائیں گے، لیکن آپ میں سے جو لوگ آج نہیں شیئر کر سکے پلیز کم پریپیئرڈ. اور یہ جو شروع کے 5 منٹ ہیں اس میں نے صرف وہ پوائنٹرز اس لیے نوٹ کرا دیے ہیں تاکہ وہ ریکارڈ پہ آ جائیں، آپ کے لیے اس کو ریویو کرنا بھی آسان ہو جائے. میں اس کی کوشش کر دوں گا کہ آپ کو آج کی میٹنگ جو ہوئی ہے، آج کی میٹنگ، اس کی سمری میں علی کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو ریگولرلی بھیج دیا کریں، سمری بھیج دیا کروں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. آپ اس کو دیکھ کے تو اس کے مطابق اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کچھ اگر ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ورکنگ کر کے پلیز گیو جسٹ یہ جو اس کو اتنی امپورٹنس دے دیں کہ دن میں کوئی 5 7 10 منٹ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے، جسٹ تھوڑی دیر ریلیکس کر کے اس کو ٹائم دے دیں کہ میں نے اس میں سے کس پوائنٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ جو بات ہے اس کو پھر سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کسی بھی ایسپیکٹ کو لے لیں، اور اس ایسپیکٹ سے جو کچھ کریٹر کے بارے میں اوصاف اس کے آپ ڈسرن کر رہے ہیں ان کو کنیکٹ کر کے نکالنا ہے.
یہ ضروری ہے کنیکٹ کر کے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ دکھ رہا ہے اور اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے انسان کے اندر یہ جو بے پایا عقل کی صلاحیت ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کتنا جاننے والا ہے، وہ کتنا عقل مند اور کتنا حاضر باش ہے، کہ وہ ہی نوز ایوری تھنگ، ہی از ٹوٹلی اویئر، مائنڈ فل جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو الٹیمیٹ لیول پہ مائنڈ فل، کہ یہ میں اس طرح ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ والا چیس کا پلیئر کہ جو کبھی ہار ہی نہیں سکتا، ہی نوز ایوری موو، ٹھیک ہے، یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر کے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ جی میرا خیال ہے جی وی آر اوور ٹائم، کوئی ہے جی ابھی؟ بہت بہت شکریہ موئی صاحب، تھینک یو ویری مچ ایوری ون۔